رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کے پاک اسماء اور صفات میں آج ہم انشاءاللہ تعالی رحمان اور رحیم دونوں پاک ناموں پر غور کریں گے، اس کے معنی اور مفہوم کو جانیں گے، اور جب اللہ رب العزت کے اسماء پر ایمان لایا جاتا ہے تو ان اسماء کا اثر بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے بندوں میں رحمان اور رحیم کے کیا اثرات ہونے چاہیے، اس پر بھی ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی بحث کی جائے گی. اللہ رب العزت کے دونوں پاک نام رحمان اور رحیم قرآن کریم میں کئی مرتبہ بالکل ساتھ ساتھ آئے ہیں. اس کی ایک مثال سورہ فاتحہ ہے، اور اس سے بھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جسے ہم روزانہ پڑھتے ہیں، کئی بار پڑھتے ہیں، ہر سورت کے شروع میں پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. تو اس میں بھی جب اللہ رب العزت کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا رب ہے، ساتھ ہی اللہ رب العزت کا دوسرا تعارف یہ کروایا گیا کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. قرآن کریم میں رحمان کا لفظ عجیب اتفاق سے 57 مرتبہ آیا ہے، 57. اور عجیب اتفاق اس لیے کہا کہ رحیم کا لفظ جو لفظ ہے وہ 114 مرتبہ آیا ہے. قرآن کریم میں کوئی بھی لفظ محض یوں ہی نہیں آتا. اللہ رب العزت کے نام تو بلا مقصد آ ہی نہیں سکتے، اس کے پیچھے تو بڑی حکمت اور مقصد کار فرما ہوگی. تو رحمان 57 مرتبہ 57، اور بالکل اس کا ڈبل رحیم کا لفظ 114 مرتبہ. علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت رحمان الدنیا ہے. دنیا میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے. مومن کے لیے بھی رحمان ہے، کافر کے لیے بھی رحمان ہے، مشرک کے لیے بھی رحمان ہے، بلکہ جو منکر خدا ہیں، دہریہ ہیں، کمیونسٹ ہیں، اس کے اوپر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ کی رحمت عام ہے، انسانوں پر بھی، جنات پر بھی، حیوانات پر بھی، ہر سمندر کی مخلوقات پر بھی، ہر چیز پر اللہ رب العزت کی رحمت عام ہے.
اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہونا چاہیے تھا کہ رحمان کا لفظ زیادہ ہوتا، اور رحیم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ رب العزت یوم قیامت کے دن اہل ایمان کے ساتھ خاص طور پہ صرف مومنوں کے ساتھ رحیم ہے۔ دنیا کی رحمت وسیع ہے، مومنوں اور کافروں سب کے ساتھ۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، غور سے سنیں گے انشاءاللہ تعالی ساری زندگی سمجھ میں آنے والی۔ تو رحمان کا لفظ زیادہ ہونا چاہیے تھا اور رحیم کے الفاظ کم ہونے چاہیے تھے، کیونکہ مومن دنیا میں ہوتے ہی کم ہیں اور آخرت میں جنت میں جانے والے تو کم ہی ہوں گے، لیکن رحیم کا الفاظ زیادہ مرتبہ استعمال کیے گئے، رحمان کے لفظ اس سے آدھے مرتبہ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو دونوں اللہ ہی کے نام۔ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں دنیا کی جو رحمتیں ہیں کچھ بھی نہیں، دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی ساری مخلوقات کے اوپر جو رحمتیں ہیں، مومنوں اور کافروں سب پر اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن آخرت میں جو اہل ایمان کو اللہ رب العزت انعامات فرمائیں گے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ رب العزت قیامت کے دن صرف خالصتاً اہل ایمان کے ساتھ رحیم اور مہربان واقع ہوں گے۔ ان مومنوں کو دی جانے والی چھوٹی سے چھوٹی جو جنت کی نعمت ہوگی وہ ساری دنیا کی ساری زندگی کی رحمتوں نعمتوں سے کئی گنا بڑھ کر ہوگی۔ اب رحمان اور رحیم دونوں ایک ہی ہیں عربی زبان کے اندر، دونوں کا مطلب انتہائی مہربانی، انتہائی نرمی، انتہائی رحمت کرنا، انتہائی احسان کرنا، انتہائی فضل کرنا لیا جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے رحمان کا جو مطلب بیان فرمایا وہ یہ ہے، مولا النعم حقیقتاً۔ وہ فرماتے ہیں کہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمتوں کا حقیقی مولا اور مالک ہے وہ رحمان ہے، جو تمام رحمتوں کا حقیقی مولا اور مالک ہے وہ رحمان ہے۔ یہ رحمت کی صفت انسانوں میں بھی ہوتی ہے، انسان کے ساتھ بھی مہربانی کرتے ہیں، بڑا شفقت اور احسان بھی کرتے ہیں۔ غریبوں کو تعاون اور مدد بھی کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ یہ بھی تو شفقت ہے، یہ بھی تو مہربانی ہے نا، یہ بھی تو رحمت ہے، یہ بھی تو احسان ہے۔ لیکن انسان کی اس رحمت اور اس شفقت کے اور رحمان جو مولا نعمی نعمتوں کا حقیقی مالک ہے اللہ تعالیٰ، اس رحمان کے رحم کرنے مہربانی کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے کہ رحمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں کا ایسا مالک جو فضل اور احسان کرتا ہے لیکن عوض اور بدلے میں اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ حقیقی رحمان ہے، حقیقی مولا ہے۔ اور یہ جو بندہ ہے، بندہ جب کسی کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، فضل کرتا ہے، احسان کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، تو یہ بدلے میں کچھ نہ کچھ چاہتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ انسان جب بھی کسی کے ساتھ کوئی مہربانی کرتا ہے تو بدلے میں کچھ نہ کچھ چاہتا ہے۔ آپ مثال دیکھیں کہ ایک مسلمان جو ہے جب وہ کسی کے اوپر مہربانی کرتا ہے، صدقہ کر رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، کوئی بھی چیز بانٹ رہا ہے، اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے
کہ مجھے ان انسانوں سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن بدلے میں وہ اللہ سے جنت چاہتا ہے، وہ بدلہ چاہتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ ماں باپ اپنے بچوں پر بڑا ہی شفقت اور مہربانی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے یہ رحمت ڈال دی ہے۔ کہیں نہ کہیں دل کی گہرائی میں ان کے خیال میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم جو اپنے بچوں کو کھلا پلا رہے ہیں، اچھی تربیت کر رہے ہیں، ان کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں بلا حساب، تو ہمارے بڑھاپے میں یہ ہماری خدمت کریں گے، بدلہ اس کے دل میں موجود ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا جو جنت کو مانتے ہی نہیں، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، ہر قسم کی فلاح و بہبود نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ایسا انسان بھی بدلے میں چاہتا ہے کچھ، اگر وہ اللہ سے جنت نہیں چاہتا، دنیا کی نیک نامی ضرور چاہتا ہے، شہرت ضرور چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں شہرت بھی نہیں چاہیے، نیک نامی بھی نہیں چاہیے، ہوتے ہیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ، بدلے میں وہ کہتے ہیں انسانوں سے کہ ہمیں ووٹ بھی نہیں چاہیے، تمہارا مال بھی نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ ایسی شخصیتیں دنیا میں بڑی پائی جاتی ہیں، جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ اپنا نام بھی نہیں استعمال کرتے، خاموش لوگ ہیں، بس خدمت کرتے ہیں۔ وہ بھی بدلے میں کچھ چاہتا ہے، یعنی دنیا کے اندر جو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ بھی کچھ چاہتا ہے۔ ہو سکے تو غور سے دیکھیں، ایک انسان جب دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھتا ہے، پریشانی میں دیکھتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، دل میں رقت طاری پیدا ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے وہ دل جو کچھ جیب میں ہے نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ یہ بھی تو کچھ نہ کچھ چاہتا ہے نا، کہ وہ کسی کا غم دیکھ نہیں سکتا، کسی کی پریشانی دیکھ نہیں سکتا، تبھی وہ اس کی خدمت کر دیتا ہے تاکہ اس کے دل میں جو پریشانی آ گئی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جائے۔ بے شمار مثالیں آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ پاکستان کے اندر بھی ایک عیسائی کرسچن 1950 میں پاکستان آئی اور وہ 50 سال پوری زندگی کے انتہائی گمنامی کے اندر کراچی کے اندر اس نے گزارے۔ کوڑ کے جو مریض ہوتے تھے، کوڑ کے مریض، جذام کے مریض، جن کو لوگ گھروں سے نکال دیتے ہیں، بستیوں سے نکال دیتے ہیں، وہ ان کو اٹھا کر لاتی اور یہیں صدر کے قریب ہاسپٹل کے اندر ان کا علاج کرتی۔ کچھ نہیں اس نے دنیا سے مانگا، خاموشی کے ساتھ اس نے کام کیا۔ خیر خیر وہ ایک عیسائی ہے، نن تھی، اس کا یہ کہنا تھا کہ میں سب کچھ جو ہے آخرت میں جنت کے لیے کرتی ہوں۔ تو بدلے میں انسان کچھ نہ کچھ چاہتا ہے، یہ انسان ہے۔ رحمان کی صفت الگ ہے۔ رحمان ایک تو نعمتوں کا مالک ہے، نعمتوں کو پیدا اس نے کیا ہے، پانی اس نے بنایا ہے، اناج اس نے بنایا ہے، زمین اس نے بنائی ہے، آسمان، سورج، چاند سب کچھ اس نے بنایا ہے، وہ مالک ہے۔ اور جب وہ احسان کرتا ہے تو اسے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے ہوتا، اس کو کوئی کسی سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ اس کی ذات ہے، اس نے اپنی ذات کا نام جو ہے رکھ دیا ہے رحمان رحیم، اس کا نام ہے یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور بلکہ یہ بھی ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ رب العزت نے اپنے آپ پر، اپنی ذات کے اوپر رحمت کرنا لاگو کر دیا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اب وہ رحمت کرتا ہی کرتا ہے۔ اب رحمان دنیا کے اندر رحمتوں کے اوپر دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ اب اللہ رب العزت ہی کی رحمت کی وجہ سے یہ زمین و آسمان بنائے گئے، اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے یہ زمین و آسمان بنائے گئے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ ہی سے اللہ رب العزت نے اس انسان کو بنایا ہے، اس انسان کو بولنا سکھایا ہے، یہ اللہ کی رحمت کی بنا پر ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو بنایا ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، اس کو بولنا سکھایا ہے کیونکہ وہ رحمان ہے۔
اس کے اوپر کتاب قرآن کریم نازل کی ہے کیونکہ وہ رحمان ہے۔ اس نے اپنی رحمت کو ظاہر کرنے کے لیے زمین و آسمان بنائے۔ اس بارش کو ہم بارش کہتے ہیں، قرآن کریم نے اس کو رحمت کہا کہ یہ رحمت ہے، یہ پانی نہیں ہے، یہ بارش نہیں، رحمت ہے یہ اللہ کی۔ اللہ رب العزت وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اللہ رب العزت آسمانوں سے اپنی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے اظہار کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو بنایا۔ اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو اور سمندر کے پانی کو بھی اس کے مطیع اور فرما بردار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ اولم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے انسان تو دیکھتا نہیں ہے کہ رحمان نے تیرے لیے زمین کو بھی آسمان کو بھی تیرے سامنے مسخر کر دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اللہ نے اپنی نعمتوں کو تیرے اوپر نازل فرما دیا۔ ایسی ایسی نعمتیں نازل فرما دی ہیں جو ظاہری نظر بھی آتی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی ہیں جو تجھے نظر نہیں آتی۔ تو رحمان کے الفاظ کا ہم ترجمہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نام ہیں رحمان اور رحیم، دونوں رحمت سے نکلے ہیں، اور رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے فضل اور احسان کرنا اور بدلے میں کچھ نہ چاہنا۔ انسان جو مہربانی کرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ دنیا میں بدلہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت دنیا کے اندر بھی بڑی عام ہے اور وسیع ہے۔ لیکن جب قیامت کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اس دن خالصتاً مومنوں کے لیے اللہ رب العزت رحیم واقع ہوگا۔ جنت میں جب مومن جائیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی، سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہو اے جنتیو تم پر، یہ رب رحیم کی طرف سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام عطا فرمایا جا رہا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے بارے میں، کیونکہ وہ رحمان ہے تو رحمان نے اپنی رحمت کا ذکر قرآن کریم میں بے جباب فرمایا، بے شمار موقعوں پر فرمایا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، رحمان فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیے، یا عبادی الذین آمنوا اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، ان کو اعلان کر دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ رحمان کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رحمان ہے، جب اس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے تو وہ جتنے بھی گناہ لے کر آ جائیں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اس کی یہ صفت ہے، یہ اس کا نام ہے کہ وہ رحمت کرنے والا ہے۔ رحمان کی وسعت صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے بیان فرمائی کہ لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبۃ، اگر مومن جان لے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ کتنی سخت ہے، اگر یہ مومن کو پتہ چل جائے، ما طمع احد بجنتہ، اس کی پکڑ اور اس کی سخت کتنی زیادہ ہے، اگر پتہ چل جائے تو کسی کے دل میں خیال ہی پیدا نہ ہو کہ مجھے جنت ملے گی۔ اور اگر لو یعلم الکافر، کافر کو پتہ چل جائے ما عند اللہ من الرحمت، کہ اللہ رب العزت روز حشر کتنا مہربان ہوگا، کتنا رحیم ہوگا، اور اللہ کے پاس کتنی وسعتیں ہیں رحمت کی، اگر پتہ چل جائے کسی کافر کو ما قنط من جنتہ احد، تو کوئی کافر بھی اس کی جنت سے مایوس نہیں ہوگا،
اس کافر کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ وہ جب اتنا وسیع مہربان ہے تو مجھے بھی جنت ضرور عطا فرما دے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث آتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کی رحمت کی وسعت کا پہلو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا وسیع رحمت کرنے والا اور مہربان واقع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن نازل فرمایا، کتاب ہدایت نازل فرمائی، دین نازل فرمایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ نازل فرمایا، اس دین کو، اس قرآن کو اور اس زندگی گزارنے کے سب سے خوبصورت ترین طریقے کو اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رحمان ہے، اور اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا، جو دین نازل فرمایا، وہ بھی رحمت والا دین ہے۔ اللہ اکبر۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ خوشخبری ہے، اور اہل ایمان کے لیے رحمت ہے، پوری دنیا کے لیے اس میں رحمت ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ کی وحی قرآن سے دور ہو جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، ان کی زندگیاں وحشت والی ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیوں میں قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے، فتنہ فساد عام ہو جاتا ہے، بے چینی عام ہو جاتی ہے، بربادی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کی رحمت والے دین سے دور ہوئے، ساری زندگی کی، دنیا کی، آخرت کی رحمتوں سے دور ہوتے چلے جاتے۔ بھائی ایسا تو نہیں ہے نا، اللہ کے رحمت والے دین سے جو معاشرے دور ہیں ان کے ہاں ماں باپ نہیں ہیں، وہ پیسہ کمانے کی مشین، جب تک وہ مشین کام دیتی ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد اٹھا کر وہ کہیں بھی ڈالنے کو تیار ہو جاتے۔ عام طور پہ کئی لوگ اس دھوکے میں ہوتے ہیں کہ وہاں کی حکومتیں انتہائی ویلفیئر اسٹیٹ ہیں، بوڑھوں کا مفت علاج کرتی ہیں، بوڑھوں کے لیے ہمہ وقت ہاسپٹل مہیا ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی حقیقت ہے کہ وہ اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال پھینکتی ہے، تبھی تو پھر وہ لوگ ہاسپٹل میں اس کو خیال کرتے ہیں۔ یہ جو رحمت والے مسلمان ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ غریب معاشرے ہیں، لیکن ہر دوسرے گھر کے اندر ایسی اولاد موجود ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی ہر خدمت کر رہی ہے، بیماروں کا ہر قسم کا خیال کر رہی ہوتی ہے، ان کے کپڑے چینج کروانا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو نہلانا، ان کی خدمت کرنا، ان کا علاج کرنا، ان کے ساتھ راتوں کو جاگنا، یہ اولاد کر رہی ہوتی ہے۔ یہ معاشرہ بھی جب اپنے بڑے ماں باپ کو گلی میں پھینکے گا تو ظاہر ہے اس معاشرے میں بھی پھر ایسے قانون آئیں گے کہ جی ان کو اٹھاؤ اور کہیں نہ کہیں ہاسپٹل میں داخل کر دو۔ ہم اوپر سے نظر آتا ہے ہمیں، لیکن اندر سے حقیقت تو نظر نہیں آتی نا۔ یہاں ہر دوسرا گھر، اور وہ گھر مہربان رحمت والے گھر ہوتے ہیں، وہ گھر رحمت والے گھر ہوتے ہیں جن کے اندر بوڑھے ماں باپ موجود ہوتے ہیں۔ واقعی اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے ماں باپ کے سامنے رحمت کرو، ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ، اور دل کے اندر جو رحمت پیدا ہوتی ہے نا، وہ ساری رحمت کے تقاضے ماں باپ کے سامنے کرو۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، نام نہیں لینا چاہیے، وہ تقریباً روزانہ 100 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنی ڈیوٹی سے رات کو واپس آتے ہیں، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے سفر میں لگتا ہے، رات 8 بجے 9 بجے گھر آتے ہیں۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ پھر یہ 9 بجے کے بعد 2 گھنٹے اپنی بوڑھی ماں جو بیمار ہیں اس کی ٹانگیں دباتا ہے، اس کی کمر دباتا ہے، اس کا جسم دباتا ہے، بیٹا ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے بیوی بچوں کے پاس آتا ہے۔ بیوی بچوں کو ظاہر بات ہے دل میں لگتی ہے، سارا دن کام پہ رہا، رات کو 9 بجے وہاں سے چلا، 10 بجے گھر پہنچا، اور 2 گھنٹے پھر ماں کے پاؤں دباتا ہے کیونکہ بیمار ہے، 10 سال سے بیمار ہے۔ تو میں نے کہا یہ جنتی ہے،
یہ بندہ جنتی ہے چلتا پھرتا، ہم نے ایسی خدمت نہیں کی اپنے ماں باپ کی، یہ جنتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی اولادیں بھی اسی طرح اس کی خدمت کریں گی، کیونکہ اس کے بچے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ماں باپ کے ساتھ رحمت اور شفقت کیسے کرنی۔ تو رحمت کے الفاظ سے قرآن میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے رحمت اپنے ماں باپ کے سامنے دکھاؤ اور رحمت کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ، نرم ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے تو یہ بھی فرمایا، کیونکہ رحمت والا دین ہے، رحمت والا قرآن ہے، اس قرآن میں جب رحمت کے لفظ آتے ہیں تو یوں ہی نہیں آتے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میاں بیوی کا جب تعلق بیان کیا گیا، میاں بیوی، آپ کہیں گے یہاں کون سی رحمت، بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں تو ثواب ہے، نہیں، میاں بیوی کا بھی جب ذکر آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العزت نے نکاح کی وجہ سے تمہارے دلوں میں محبت اور رحمت کے جذبات پیدا کر دیے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب جوانی کے 4 دن ہوتے ہیں، اس وقت آپ کہیں محبت کے جذبات غالب ہوتے ہیں۔ جب جوانی چلی جاتی ہے، اب بوڑھی بیوی کی جو بندہ خدمت کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے کما رہا ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے کون سا جذبہ ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے رحمت کا جذبہ ہوتا ہے، رحمت اور مہربانی کا جذبہ ہوتا ہے، اور یہ مہربانی دونوں کو کرنی چاہیے، یہ رحمت دونوں کو کرنی چاہیے۔ بیوی کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ساری زندگی بوڑھا اس بندے نے کما کما کر گھر میں ہی لے کر آیا، تو اس بوڑھے شوہر کی خدمت کرنے میں بھی آ جاتی ہے، اور بیمار اور بوڑھی بیوی کی عزت و افزائی کرنی یا اس کی خدمت کرنی یا اس کے لیے نرم ہو جانا، اس میں بھی اللہ رب العزت دل میں پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کیونکہ وہ رحمان ہے، اس رحمان نے جو دین نازل فرمایا ہے وہ رحمت والا دین ہے، اس رحمان نے ماں باپ کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ رحمت والا دین ہے، اسی ماں باپ نے نکاح کے رشتے میں جو عزت اور مہربانی پیدا کی ہے کیونکہ وہ رحمت والا دین ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے جو رسول نازل فرمایا، جو نبی آخر الزمان نازل فرمایا، اس کا نام بھی رحمت رکھ دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے بھیجا ہی دنیا میں مہربانی اور رحمت کے لیے۔ آپ کے طریقے پر جو چلے گا وہ ظاہر بات ہے رحمت والا بندہ ہوگا، آپ کی سنت سے جو محبت کرے گا وہ رحمت والے دین سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ آپ کے ہر طریقے میں، آپ کے ہر حکم میں انسانوں کے لیے رحمت ہی رحمت۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی ہے کہ ان اللہ حین خلق الخلق، اللہ رب العزت نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا، جب انسانوں کو بنایا، کتب بیدہ علی نفسی، اس دن سے جب سے اللہ نے یہ مخلوقات کو پیدا فرمایا، تبھی سے اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب سے کہیں زیادہ غالب ہے۔ اللہ ہی کی 2 صفتیں ہیں نا، غضبناک ہونا بھی اللہ کی صفت ہے، جس کے اوپر ہم اللہ کے اسماء جب ہم پڑھیں گے، قہار، جبار، العزیز، تب اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب ہم رحمان اور رحیم کو پڑھ رہے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب سے کہیں گنا وسیع، کہیں گنا وسیع۔ اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے جنت، اور اللہ کے غضب کی نشانی ہے جہنم۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ شخص جو اپنے ہی گناہوں کی بنا پر جہنم میں جا چکے، لیکن زندگی کے کسی کونے میں، کسی لمحے میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت انہیں بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے۔ اس لیے کہ صفت رحمت وسیع ہے اور رحمت کی نشانی جنت ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑا مشہور ہے کہ ان اللہ خلق یوم خلق السماوات والارض،
اللہ نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ نے جب تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، تو اللہ نے رحمت کو بھی پیدا فرمایا۔ اللہ نے رحمت کے 100 درجے بنائے، اور سمجھانے کے لیے کہ ایک ایک رحمت کا درجہ ایسے وسیع ہے جس طرح زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اللہ نے رحمت کے 100 درجے بنائے۔ فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ رَحْمَةً، ایک رحمت اللہ رب العزت نے زمین والوں کے اندر بانٹ دی۔ اور زمین والوں میں صرف انسان نہیں، زمین والوں میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جنگلات کے وحشی جانور بھی ہیں، سانپ بچھو بھی ہیں، شیر بھی ہیں، ہر قسم کی مچھلی اور ہر قسم کے سانپ، سب کچھ مخلوقات میں آ جاتا ہے۔ ان تمام دنیا کی مخلوقات میں اللہ رب العزت نے ایک رحمت کو بانٹ دیا۔ فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وہ رحمت کا حصہ ہوتا ہے جو ایک ماں کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ ماں اپنے بچے کے ساتھ مہربانی کرتی ہے، اس کی تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، اس کے دکھ درد کو برداشت کرتی ہے، راتوں کو اس کے ساتھ جاگتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نرمی کے رحمت کے جذبات پیدا کر دیے۔ اور یہ جو پرندے اور وحشی جانور ہیں یہ بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ بعض دوسروں کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتا ہوگا، اپنے بچوں کے لیے وہ بڑی مہربانی کرتا ہے۔ شیر دوسروں کے بچوں کو کھاتا ہوگا لیکن اپنے بچوں کو نہیں کھاتا، اس کے لیے بڑا مہربان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے جذبات ہر جانور، ہر انسان کے دل میں پیدا کرتے ہیں۔ اب آتا ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ فرمایا اخر 99 رحمتاً، 99 رحمتیں اللہ رب العزت نے باقی رکھی ہیں آسمانوں، 99 رحمتیں، 99 درجے باقی ہیں۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا، أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ، تو دنیا کی ایک رحمت بھی 99 میں شامل ہو جائے گی، اور 100 درجے کا مہربان اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ 100 درجے کا مہربان اللہ رب العزت کیسے کیسے معاف فرمائے گا۔ انسان ہم دنیا میں معاف کرنے چاہتے بھی ہیں، نہیں معاف کرتے، بڑی مرتبہ دلوں میں خیال آتا ہے چھوڑو معاف کر دو، پھر کئی عرصوں کے بعد جب سامنے بندہ آتا ہے پھر دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی زیادتی بہت خطرناک تھی، یہ معاف کرنے کے قابل نہیں ہے بندہ۔ لیکن اللہ رب العزت ایسی ذات نہیں، اللہ تعالیٰ 99 نہیں 100 درجے کا پھر مہربان ہوگا قیامت کے دن، اور وہ اپنی مخلوقات کے لیے، اپنے بندوں کے لیے رحمت عام ہوگی اس کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قادمہ علی النبی سبی، ایک مرتبہ صحابہ کہتے ہیں کہ جنگوں کے اندر قیدی پکڑے جاتے ہیں، ان قیدیوں میں ایک عورت بھی آتی ہے، ایک عورت آتی ہے، اس عورت کی حالت دیکھیں، وہ ماں تھی، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، لیکن بچہ گم ہو گیا، مل نہیں رہا اسے۔ اب اس لشکر میں کوئی بچہ ملتا، کوئی بھی بچہ ملتا، اس بچے کو اپنے گود سے لگاتی، سینے سے لگا لیتی، اسے چومتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہیں، رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ عورت اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے ہر بیگانے کے بچے کو بھی اپنے سینے سے لگا رہی ہے، اسے چوم رہی ہے، آپ نے فرمایا صحابہ کو دیکھو یہ عورت اطارحۃ ھذہ بولدھا فی النار، اسے اپنا بچہ مل جائے، یہ اپنے بچے کو کبھی آگ میں پھینکے گی؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسروں کے بچوں کو بھی گلے لگا رہی ہے، ماں ہے، اپنے سگے بچے کو جب مل جائے گا آگ میں کیسے پھینکے گی؟ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدھا، اللہ رب العزت اس ماں کا اپنے بچے پر جو مہربان ہونا ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر
اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 گنا بڑھ کر اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے۔ وہ اللہ 100 گنا بڑھ کر ایک ماں سے زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے۔ وہ بھلا کیوں جہنم کی آگ میں اپنے بندوں کو ڈالے؟ یہی بات قرآن کریم میں ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا۔ الفاظ دیکھیں، اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ جہنم میں کیوں ڈالے؟ وہ نہیں ڈالنا چاہتا جہنم میں، لیکن یہ انسان خود بخود دنیا کے اندر جہنم کی آگ کو تو اپنے گلے لگاتا ہے، تو اللہ کی حلال نعمتوں کو چھوڑ کر حرام میں جاتا ہے؟ نہیں جاتے۔ چاروں طرف دیکھیں، کیا بازار میں پھل نہیں ملتے؟ سیب انگور نہیں ملتے؟ اللہ کی نعمتیں نہیں موجود ہوتی؟ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر گٹکا چرس پینے والے بندے نوجوان نہیں ملتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو 200 400 500 کی پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، رجنی فلاں فلاں، وہ کھاتے ہیں۔ ان کو کہا جائے کہ بھائی یہی چیز اپنی جان کے اوپر تو دودھ پی لے، نہیں۔ اب یہ کیوں کر رہا ہے انسان؟ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف نہیں جاتا، رسول رحمت مہربان رسول کی سنتوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے پیچھے نہیں جاتا، یہ آدمی جاتا ہے۔ اللہ کے کلمہ توحید کو، لا الہ الا اللہ کے لیے پوری دنیا کے اندر صحابہ نے جانیں قربان کی، انہی صحابہ کا نام لے کر یہ شرک نہیں کرتا ہے۔ ہر شرکیہ کام، ہر رسول کی مخالفت والا کام، اور دنیا میں ہر وہ کام جو اپنے ہی نفس کو تکلیف دینے والا ہے، اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے والا ہے، یہ کرتا ہے، یہ خود کرتا ہے۔ اس کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت اسے معاف کر رہا ہے، تو سوچیں کہ وہ کتنا بڑا مہربان ہے۔ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ، اللہ بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ جتنی ماں بھی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اب بات آئی تھی، وقت ختم ہو گیا، کہ جب اللہ رحمان ہے، اللہ کی صفت ہے رحمان، اللہ کی صفت ہے رحیم، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ایمان لانے کے بعد ہمیں کیسا بننا چاہیے؟ بھائی اللہ کی صفتوں پر ایمان لانے کا تقاضا بھی تو ہوتا ہے نا۔ بات سمجھیں کہ جب اللہ کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، تو اللہ کے بندوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اللہ کے بندوں کو بھی پھر مہربان ہونا چاہیے۔ ارحموا من فی الارض، جو زمین میں ہے اس پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، رحم کرو۔ فرمایا انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ اپنے مہربان بندوں پر ہی رحم کرتا ہے، اللہ اپنے سخت زبان استعمال کرنے والے بندوں پر پھر رحم بھی نہیں کرتا، اللہ نرمی کرنے والے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جس بندے کے دل سے نرمی ختم ہو گئی وہ سمجھے کہ محروم انسان ہے، بدبخت انسان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دیہاتی شخص نے دیکھا کہ آپ اپنے بچوں کو بوسہ لے رہے ہیں، چوم رہے ہیں، حسن و حسین شہزادوں کو چوم رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، وہ پہاڑی علاقے کا سخت دل سردار تھا، نے کہا تم بچوں کو چومتے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے، تمہارے دل میں اللہ نے رحمت نہیں ڈالی تو میں کیا کروں؟ پتہ یہ چلا کہ رحمان رحیم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ خود بندہ کو بھی رحیم بننا چاہیے، خود بندے کو بھی پھر نرم دل بننا چاہیے، خود بندے کو بھی پھر نرم کلام بننا چاہیے، خود بندے کو بھی پھر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لن يدخل احد عملہ الجنۃ، کوئی بندہ جنت میں اپنے عمل لے کر داخل نہیں ہو سکتا۔ 1-2 منٹ مجھے مزید دے، باہر بند ہے، لاک ڈاؤن ہے، بات ختم کر دوں۔ فرمایا کوئی بندہ اپنے عمل کو لے کر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت یا رسول اللہ، آپ کے عمل تو بے شمار ہیں، آپ بھی اپنے عملوں کے بلائے جنت میں نہیں جا سکتے۔
فرمایا کہ نہیں، کوئی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، ہاں الا ان یتغمدنی اللہ برحمت و فضل، اللہ کی رحمت آئے گی وہ لے کر ہمیں جنت میں چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت اتنا مہربان اور اتنا رحیم ہے۔ عمل جو ہم نے کیے تھے اس کا آسان سا بات ہے، تو دنیا کے اندر ہم نے جو نعمتیں کھائی ہیں، نعمتیں استعمال کی ہیں، وہ دنیا میں بھی ہم نے اپنے عملوں کا بدلہ پورا اپنے نیکیوں سے نہیں کر سکے۔ ہم تو پہلے ہی اللہ کی نعمتوں کے پہلے ہی قرض دار ہیں، ساری نعمتیں دنیا میں ہی ہم کھا پی چکے ہیں۔ اب جنت جو ملے گی وہ عمل کی بنا پر نہیں، وہ تو اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت کی بنا پر ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے جنت کو، انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء، تیری وجہ سے جس سے پر چاہوں گا میں رحمت کروں گا۔ تو آج ہم نے رحمان اور رحیم کا مختصر خلاصہ دیکھا، سنا، مانا، پڑھا، سمجھا۔ اللہ کرے اللہ رب العزت اس رحمت والے دین اور اللہ رب العزت اپنی صفات رحمان رحیم پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی رحمت والی صفات پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ